بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک بڑا ڈفرینٹ سا ہے۔ ارطغرل ایک ڈرامہ سیریل بھی ہے اور ایک کریکٹر ہے جو ترکی کا ایک بیسٹ کریکٹر ہے، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو کریکٹر ہے یہ فاتح تھا خلافت عثمانیہ بنانے کے لیے۔ یہ عثمان کے والد صاحب کا نام ہے اور انہوں نے خلافت اسلامیہ اس کی وجہ سے قائم ہوئی۔ آج کل جو ڈرامہ سیریل چل رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ٹاپک چھڑ گئے ہیں۔ ارطغرل کے نام پہ لوگوں نے نسوار بنا دیا، ارطغرل کے نام پہ لوگوں نے دمبے بیچنا شروع کر دیے ہیں، ارطغرل کے نام پہ انہوں نے بڑے پاکستانی قوم ہے بھی ایسی جذباتی، ہر ایک زبردست چیز کے ساتھ وہ ہیرو کو لگا دیتی ہے۔ اور اسلام کا ایک عجیب سا معجزہ سمجھ لیں، اور عجیب سی اسلام کی ایک فطرت ہے کہ وہ ہر دور کے اندر ایک ہیرو رکھتا ہے، اور لوگوں کے اندر یہ ایک فطرت ہے، وہ ہر ایک کی مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ماننے والے ہوتے ہیں، بہت سارے مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نبیوں کی ہسٹری تو دیکھ لیں، انبیاء کو لوگوں نے ناحق قتل کر دیا اور ان کی بات تک نہیں مانی۔ بہت سارے نبی ایسے گزرے ہیں جو لوگوں نے ایک بھی بندہ ایمان نہیں لایا اور وہ ان کو قتل کر دیا۔ تو اس لیے مخالفت مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کو غلط سمجھتے ہیں۔ اٹس اوکے، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسلام کے پاس جو ایک کنسیپٹ ہے اور اس کا ایک تاثیر ہے وہ یہ کہ ہر دور میں ایک ہیرو پیدا کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق سے لے کر آپ آج کے جتنے بھی ارطغرل لے لیں، یا آپ ملا عمر لے لیں، اسامہ بن لادن لے لیں، کوئی نہ کہیں ایک دور میں ایک ہیرو ایسا، ایک شخصیت ایسی کھڑی کی ہے جو لوگوں کے لیے زیر بحث رہی ہے۔ کچھ نے ان کو ہیرو مانا، کچھ نے ان کو غلط کہا۔ اب ہم نے اس جو کریکٹر آج کے دور میں چل رہا ہے، اور اس پہ ڈرامہ سیریل بھی ہیں، بکس بھی بڑی لکھی گئی ہیں، اور پاکستان میں اردو میں بھی بہت ساری ٹرانسلیشن ہوئی ہے، تو اس کے اندر کیا کیا سبق ہے ہمارے لیے، اس کے اوپر آپ ذرا غور سے سن لیں۔ پہلی بات اس کریکٹر کے اندر یہ ہے کہ آپ جو ہیرو ہے، ارطغرل جو ہیرو ہے، اس کے پاس ایک استاد ہے، اور وہ ابن العربی کے نام سے ایک استاد ہے۔ وہ اس شخص کو، ہیرو کو، اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے، اور وہ اپنے مقصد سے اس کو ہٹنے نہیں دیتا۔ تم اللہ کے خلیفہ ہو، تمہیں اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے، تمہیں پوری ایک اسلامک سلطنت بنانی ہے۔ اب وہ جو استاد ہے، ہمیں بھی کیا ہے، ہمیں ایک استاد چاہیے جو ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھے اور ہمیں اپنے خالق اور مالک سے دور نہ ہونے دے۔ تو ایسا استاد چاہیے۔ وہ صبر کی تلقین تو کرتا ہے لیکن کافروں کا خوف دل میں پیدا نہیں کرتا، مخالفت کا خوف دل میں آنے نہیں دیتا۔ استاد ایسا ہو جو صبر کی تلقین کرے۔ مصیبتیں آ گئی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، بندے مر رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن استاد کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے۔ وہ ہر بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کے اور وہ بتاتا ہے، دیکھو حمزہ بھی شہید ہوئے، دیکھو حضرت حسن اور حسین بھی شہید ہوئے، دیکھو کتنی بڑی شہادتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی اپنے مشن سے ہٹے نہیں ہیں، وہ استاد اس کو اپنے مشن سے لگا کے رکھتا ہے۔ دوسری بات، حق بات سمجھاتا ہے، حق بات کے اوپر اس کو کھڑا رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے۔ استاد ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے لیے دعائیں بھی کرے، اے اللہ اس کو فتح دے، یا اللہ اس کو شفا دے، اے اللہ اس کو دشمنوں کے شر سے بچا، ان کے جو منافق لوگ ہیں جو چال بازیاں کرتے ہیں ان سے بچا۔ تو استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور وہ استاد جو آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑے اور آپ کے مشن میں آپ دعاؤں سے اسپریچولی اور آپ کی فزیکلی مدد کرتا رہے، آپ کو کھڑا رکھے اور آپ کو اللہ سے جدا نہ ہونے دے۔ دوسرا جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس کے اندر جو لیڈر ہے نا، لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، وہ ایسا لیڈر ہے وہ اپنے مشن سے پہ کمپرومائز نہیں کرتا، کسی کی بات نہیں سنتا، ماں باپ کی، بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، اپنے جو ساتھی ہیں ان کی بات نہیں سنتا، اپنے مشن پہ پکا رہتا ہے، اور جب کھڑا ہوتا ہے اپنے ساتھیوں سے مشن کے بارے میں دہرائی کراتا ہے، دیکھو ہم نے اس زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے، اگر ہمارا مقصد اللہ رب العزت کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہو، مال ہو یا شہرت ہو، تو اے اللہ ہمیں ہلاک کر دے۔ وہ بار بار اپنے لوگوں کو کہتا ہے، ہمارا مقصد مال کمانا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہ علاقہ لینا نہیں ہے، ہمارا مقصد انصاف قائم کرنا ہے، ہمارا مقصد اللہ رب العزت کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ تو ایک لیڈر کو کیا چاہیے کہ وہ پورا اپنے ویژن پہ پکا رہے اور اپنی ٹیم کو بار بار ریپیٹ کرے کہ نہیں، تمہارا اور میرا ویژن ایک ہی ہے، ہم سب اس مشن کے اوپر کام کریں گے تو پھر ہمارا مشن جو ہے کمپلیٹ ہوگا۔ تو یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے کہ بالکل کلیئر ویژن ہو اور اپنے ساتھیوں کو بار بار اس کی دہرائی کرے اور ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے رکھے۔ تیسری جو بات ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ وفادار ساتھی ان کا خیال رکھنا ہے۔
جو آپ کی ٹیم ہے، آپ بغیر ٹیم کے کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیم پہلے بنائی ہے، اور ابو بکر صدیق نے ٹیم پہلے بنائی ہے، اور ہر شخص کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس کو اپنا کام اس کو سونپ دیا کہ تیرے اندر یہ صلاحیت ہے۔ کوئی مال کمانے پہ لگا ہوا ہے، کوئی جناب اسلحہ بنانے پہ لگا ہوا ہے، کوئی جناب وہ جو آگے لڑنے پہ لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے ٹیم کا بنانا بہت ضروری ہے، اور ٹیم کے ساتھ آپ اتنے مخلص ہوں کہ جتنا آپ کو اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا اہم ہے اور آپ اس کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، سب کچھ داؤ میں لگا دیتے ہیں، اتنا ہی اپنے ساتھیوں کے لیے آپ پیشنیٹ رہیں اور ان کے ساتھ مخلص رہیں کہ ان کے نقصان پر بھی آپ اتنا ہی جذباتی ہوں گے اور اتنا ہی سیریس ہوں گے جتنا آپ اپنے لیے ہوتے ہیں۔ تو ٹیم بنانا، مخلص ساتھیوں کی ٹیم بنانا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر پوائنٹ کیا ہے؟ اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ جس وقت اب آپ نے ساری ٹیم کو ایک اپنے مشن کے اوپر لگایا ہوا ہے، اگر اس میں سے کوئی شخص ہٹتا ہے اور وہ اس مشن کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو لیڈر کا کام یہ ہے کہ ان کو سب سے الگ کر دے، ان کو جدا کر دے۔ اور جو لوگ آپ کے ساتھ دو نمبری کرتے ہیں، آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، آپ کے ملک کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کے مذہب کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ ڈراموں پہ نہیں جانا، لیکن ہمارے پاس اگر اسلام کے اندر جو ہیروز ہیں ان کی صحیح کوالٹیز کا پتہ چل جائے، اور اسلام کے اندر جو اپنا ایک تاثیر ہے وہ اس کے اندر فتوحات کی تاثیر ہے۔ جس طرح اس کے اندر بغیر لڑائی کے کوئی فتح نہیں ہوئی، اسی طرح اسلام کے پاس ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور آج کے آخری انسان تک جو مسلمان ہے صحیح العقیدہ ہے، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوا جب تک اس نے اپنے اسلحے کے زور پہ، تلوار کے زور پہ ظلم کو ختم نہ کیا ہو۔ یہ جو ہم پولیس بناتے ہیں، یہ جو ہم آرمی بناتے ہیں، کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ ظلم ختم ہو۔ اور سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو یہ کہتے ہیں ہم تو امن پسند ہیں، بھائی ہم تو پیس لے کر آ رہے ہیں، تمہارے ملک میں جنگ ہم نے اس لیے کی، ہم پیس پھیلانا چاہ رہے ہیں، تمہارے اوپر اٹیک اس لیے کیا، ہم پیس لانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ آپ اور ہم نے اسلام کے اصول کو اس کو فالو کرنا ہے۔ جب امام مہدی آئیں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کس طرح سے اسلام کو سربلند کریں گے؟ وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، وہ جہاد کریں گے۔ تو اس لیے ہر ہیرو کے ساتھ، اسلام کے جتنے بھی ہیروز ہیں ان کے ساتھ لڑائی جڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ فتح جڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ دشمنوں کو ختم کرنا، ان کا قلعہ کما کرنا، یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ ہم نے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں فتوحات ملیں گی۔ تو اس لیے ڈرامہ صرف ڈرامہ نہیں ہوتا، یہ کریکٹر ہے جو اسلام کی فتوحات کے اوپر بنائے جاتے ہیں۔ اس کو اسی نظریے سے دیکھیں گے، اسی طرح سیکھیں گے تو ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا، ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے کچھ کریں گے، پھر انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی ملی۔ اس میں ایک پوائنٹ اور ہمارے پاس سیکھنے کا ہے، اور وہ ہے امیر کی اطاعت۔ آپ دیکھیں پورے کریکٹر کے اندر امیر کی اطاعت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایک فیصلہ امیر نے یا سردار نے کر دیا قبیلے کے، پورا قبیلہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فارمولہ تھا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی میری اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ تو امیر کی اطاعت بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ اس لیے پیچھے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس امیر ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک امت کا امیر ہوتا ہے، وہ امیر نہیں ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ اگر ہمارے پاس ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ الگ ایک بڑا ہے، ایگزیکٹوز ہے، یا اس کے اوپر ایک ذمہ دار ہے، مینیجر ہے، تو اس کی بات ہم فالو نہیں کرتے۔ تو اس کریکٹر کے اندر مین پوائنٹ جو ہے وہ سب سے اہم کردار وہ یہ ہے، اور پوائنٹ یہ ہے کہ وہ امیر کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے امیر کا مشن وہی ہے ایز اٹ از جو ہمارا اپنا مشن ہے، اور وہ مشن صرف دنیا کمانا نہیں ہے، مال اور شہرت کمانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے اوپر اپنی ایک سلطنت قائم کرنا، ایک حکومت بنانا، ایک پورا کا پورا ایک ملک قائم کرنا اللہ کی رضا کے مطابق، اور انصاف قائم کرنا، وہ ان کا مشن ہے۔ اس لیے پورے لوگ اس امیر کی اطاعت کرتے ہیں، ہر سردار کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے ان کو فتح نصیب ہوتی ہے اور وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔